اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پابندی کے ساتھ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم سے نجات اور ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اسے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کے وہم و گمان بھی نہ ہو۔ استغفار وہ بہترین ذکر ہے کہ اگر کوئی شخص استغفار کو اپنی زندگی میں اپنے روزمرہ کے معمول کا حصہ بنا لیتا ہے تو وہ ان فائدوں سے روشناس ہوتا ہے، ان کامیابیوں سے روشناس ہوتا ہے جو اس کے ذہن میں بھی نہیں ہو۔ استغفار پڑھنے کے اتنے میریکلز ہیں کہ آپ سن کے حیران رہ جائیں گے۔ جو شخص استغفار کو کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں ضرور کرشمات عطا کرتا ہے، ضرور معجزے ہوتے ہیں۔ ایک آنٹی بتاتی ہیں انہوں نے اپنی زندگی کی جو معجزات ہوئے ہیں ان کی زندگی میں استغفار کی بدولت، وہ اپنا مشاہدہ ہمارے ساتھ شیئر کرتی ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ ان کے 2 بیٹے تھے اور دونوں ہی نکمے تھے، نہ وہ کوئی کام کرتے تھے، اور بتاتی ہیں کہ ایک جو بیٹا تھا وہ نشے کا عادی ہو گیا تھا، بری صحبت میں بیٹھنے لگ گیا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ پریشان تھی کہ ان کے جو باپ تھے، آنٹی کے جو ہسبینڈ تھے، وہ بچوں جب چھوٹے تھے تو وہ وفات پا گئے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت مشکل سے اپنے بچوں کو پالا پوسا بڑا کیا، ان کو جتنی ہو سکتی تھی تعلیم دلوائی، لیکن بچے جو تھے، لڑکے جو تھے، وہ بڑے ہو کر بری صحبت کا شکار ہو گئے تھے اور گھر میں ہی نکمے پڑے رہتے تھے یا موبائل استعمال کرتے تھے، اور جو بڑا لڑکا تھا وہ باہر اگر جاتا بھی تھا تو نشے کا عادی ہو گیا تھا۔ تو وہ آنٹی بتاتی ہیں کہ میں بہت پریشان تھی۔ ایک بیٹی تھی بیٹی میری بہت سلجھی ہوئی تھی، اچھی تھی، لیکن بیٹوں کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح ہمارے حالات بہت مشکل سے چل رہے تھے، تو بیٹے جو تھے وہ میری کوئی بات بھی نہیں سنتے تھے، اوپر سے لڑنے لگ جاتے تھے اگر انہیں سمجھانے کی کوشش کرتی۔ تو آنٹی بتاتی ہیں کہ اس طرح میں نے استغفار کے متعلق سنا، استغفار کے متعلق جو میں نے ویڈیوز دیکھی، تو میں نے بھی دل میں یہ عہد کر لیا تھا کہ میں کثرت کے ساتھ استغفار پڑھوں کہ شاید میرے گناہ زیادہ ہیں اور اللہ تعالیٰ مجھے اس دنیا میں ہی گناہوں کی سزا دے رہا ہے نافرمان اولاد کی صورت میں۔ تو وہ آنٹی بتاتے ہیں کہ میں نے کثرت کے ساتھ استغفار پڑھنا شروع کیا، اٹھتے بیٹھتے دن رات میرے دل میں بس استغفار کا ورد ہوتا تھا۔ میں پہلے 2000 مرتبہ پڑھتی تھی، پھر اس طرح میں تعداد بڑھاتے گئی، میں 5000 تک آ گئی تھی، پھر میں نے 7000 تک دن میں پڑھنا اسٹارٹ کر دیا۔ میں دن میں 7000 مرتبہ استغفار پڑھتی تھی اور میری بیٹی بھی ساتھ پڑھتی تھی، اور ہم نے مشترکہ استغفار پڑھنا اسٹارٹ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے مشکلات دور کر دیے۔ اور اس طرح وہ آنٹی کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں استغفار پڑھتے ہوئے تقریباً 40 دن ہی ہوئے تھے کہ ہماری زندگی میں بدلاؤ آنا شروع ہو گیا تھا۔ میرے جو بیٹے تھے اب وہ بھی روزگار کے بارے میں سوچ رہے تھے، اور بڑا جو بیٹا تھا وہ کسی کمپنی میں اپلائی کیا تھا تو اسے وہاں سے بھی کال آ گئی تھی جاب کے لیے، اور جو چھوٹا بیٹا تھا اس نے اپنا بزنس کرنے کا ارادہ کر لیا تھا اور کچھ قرض وغیرہ لے کر اس نے چھوٹا سا بزنس اسٹارٹ کیا تھا۔ تو آنٹی بتاتی ہیں کہ میں نے استغفار پڑھنا نہیں چھوڑا، میں استغفار پڑھتی رہی اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتی رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر اتنا کرم کیا، اتنا رحم کیا کہ میرا جو بیٹا تھا اس نے نشہ وغیرہ کرنا چھوڑ دیا تھا اور وہ پراپرلی ڈیلی روٹین کے ساتھ اپنی جاب پہ جاتا تھا، اور ساری بری صحبتیں اس نے چھوڑ دی تھیں، نماز کا پابند ہو گیا تھا۔ کیونکہ میں آنٹی کہتے کہ میں دعا یہی کرتی کہ اے اللہ میری اولاد کو نیکوکاروں میں شامل کر، اے اللہ میری اولاد کو نیک بنا دے، وہ نماز پڑھیں، وہ قرآن پڑھیں، وہ دین کے راستے پر چلیں۔ تو اسی طرح وہ آنٹی کہتے ہیں کہ جب 2 مہینے تک ہوتے تھے تو میرے بچے بالکل سیٹ ہو گئے تھے۔ ایک جو بیٹا تھا وہ اس نے جو کاروبار اسٹارٹ کیا تھا اس کا کاروبار بلندیوں تک جا رہا تھا، اور جو میرا بڑا بیٹا تھا جس نے جاب کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے نوکری میں ترقی دے دی تھی، اور وہ لگن کے ساتھ اپنی نوکری پہ جاتا تھا، ڈیوٹی دیتا تھا، ایمانداری سے دیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے
اسی طرح کہتے ہیں کہ میری زندگی میں اتنے معجزات کیے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور استغفار کی بدولت. جو معجزات ہوئے ہیں، اللہ نے ہمیں اپنا گھر بھی دے دیا ہے، میرے بچوں کے اب اچھی جگہ پہ رشتے بھی ہو گئے ہیں اور بری صحبتیں بھی انہوں نے چھوڑ دی ہیں. اور جو میری بیٹی تھی، اللہ نے اسے اتنا اچھا شریک سفر عطا کیا ہے، اتنا اچھا اسے گھر نصیب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کی بیٹی کو اس طرح اچھا شوہر اور اچھا گھر دے جس طرح اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی کو دیا ہے. تو وہ آنٹی کہتی ہیں کہ میں کثرت کے ساتھ استغفار کرتی تھی، اور میں نے اپنے بیٹوں کو بھی یہ تلقین کی کہ استغفار کا ورد کرو. تو میرے بیٹوں نے میری بات مانی اور وہ کثرت کے ساتھ استغفار کرتے ہیں. بڑا بیٹا جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں دن میں 2000 سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا، تو وہ 2000 تک ہی پڑھتا ہے. اور جو میرا چھوٹا بیٹا ہے وہ کثرت کے ساتھ استغفار پڑھتا ہے. میری بیٹی، میں، کہتے ہیں کہ ہم سب گھر والے مل کے استغفار کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنے معجزے ہمیں زندگی میں دکھائے ہیں کہ ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے. اللہ ہمیں وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے ہمارا گمان بھی نہیں ہوتا. اور استغفار کی بدولت میرے بیٹے اتنے سمجھ بوجھ والے اور اتنے سدھر گئے ہیں کہ اب نہ وہ مجھ سے لڑتے ہیں، نہ وہ مجھ سے بدتمیزی کرتے ہیں، نہ وہ میری نافرمانی کرتے ہیں. ایک ٹھہراؤ ان کے مزاج میں آ گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انہیں شریک سفر بھی بہترین عطا کی ہے. میں بہت خوش ہوں. اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں اتنا سکون پیدا کر دیا ہے. نہ مجھے بچوں کی ٹینشن ہے، نہ مجھے ان کے روزگار کی ٹینشن ہے، نہ مجھے بیٹی کی ٹینشن ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام غموں سے، تمام تکلیفوں سے آزاد کر دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے رزق میں اتنی فراوانی عطا کی ہے، اتنا فراغ رزق عطا کیا ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات اس طرح بدل دے گا. وہ کہتی ہیں کہ میں بالکل مایوس ہو گئی تھی جب میرے بیٹے مجھ سے لڑتے تھے، نشہ کرتے تھے، کام نہیں کرتے تھے، دن رات موبائلوں پہ لگے رہتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے میری دعا سن لی ہے. وہ آنٹی کہتے ہیں کہ میں گڑ گڑا کر، رو کر اللہ کے حضور اپنی فریادیں بیان کر رہے تھے کہ اے اللہ تو میری فریادیں سن لے، میرے دل کا درد تو سن لے. تو اللہ تعالیٰ نے میری فریاد سنی، اللہ تعالیٰ نے میرا ذکر قبول کیا. کثرت کے ساتھ استغفار کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں بہترین محفل میں یاد کروں گا. اللہ کا ذکر کرو، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کرو. اللہ تمہیں وہ کامیابی عطا کرے گا، وہ بلندیاں عطا کرے گا، وہ بغات عطا کرے گا، وہ اولاد عطا کرے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے. کثرت کے ساتھ استغفار کریں، صغیر و کبیرہ گناہوں کی معافی مانگیں. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا رحیم ہے، کریم ہے، وہ بڑا نہایت رحم و کرم والا ہے. آپ ایک بار اللہ کے حضور، اللہ کا دروازہ کھٹکھٹا کر تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مایوس نہیں کرے گا. اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. جب آپ کی روح پاک ہوگی، جب آپ گناہوں کی معافی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات آسان کر دے گا. آپ کی دنیا سنور جائے گی، آپ کی آخرت سنور جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے آپ نے گمان نہیں کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات دور کر دے گا. استغفار کو اپنی روزمرہ معمول کا حصہ بنا لیں. کثرت کے ساتھ استغفار کریں. آپ کی زندگی میں میریکلز ہوں گے. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے. پھر ایک نئی ویڈیو اور ایک نئی میریکل اسٹوری کے ساتھ آپ کے ساتھ ملے گی انشاءاللہ.